السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوچا کچھ اور تھا، ہو کچھ اور گیا، چاہتے کچھ اور تھے، ہو کچھ اور گیا، سمجھا کچھ اور تھا، ہو کچھ اور گیا، کرنا کچھ اور چاہتے تھے، ہو کچھ اور گیا۔ امام مسجد کا اعزازیہ بھی بند اور مسجد سے بھی چھٹی۔ امام مسجد پہلے پریشان تھا، پھر پریشان اور زیادہ ہو گیا۔ امام مسجد کی ہم نے سوچا تھا کہ اس کی مدد کریں، لیکن ہو کیا گیا کہ جو وہ پہلے کر رہا تھا اس سے بھی وہ گیا۔ وجہ کیا بنی، معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آج آپ سے کچھ ضروری اور اہم بات کرنی ہے۔ درخواست ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، امام مسجد صاحب کو 25 ہزار حکومت پنجاب نے دیے تاکہ امام مسجد کچھ مستحکم ہو جائے، مالی اعتبار سے اس کی کوئی معاونت ہو جائے، وہ کچھ بہتر ہو جائے۔ امام مسجد صاحبان 25 ہزار لے کر پے آرڈر کے ذریعے جنوری کے مہینے میں بڑا خوش ہوا کہ چلو کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، کچھ چار آنے لگ جائیں گے، اور کچھ پہلے آ رہے تھے جس سے امام مسجد گزارا کر رہا تھا کمیٹی کی طرف سے، اور پھر حکومت نے بھی کچھ امداد دے دی، تو اس نے سوچا چلو اب اور زیادہ کچھ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کچھ اور۔ کیا ہوا؟ امام مسجد 25 ہزار دے کر آیا، کمیٹی والوں نے سوچا کہ یہ تو پکا ہو گیا، اب مسجد تو اس کے نام پر ہو گئی، رجسٹر ہو گئی، تو یہ تو مسجد کے اوپر قبضہ کر جائے گا، اب ہماری کہاں چلے گی، ہم کیا کریں گے؟ تو جناب والا انہوں نے کہا مولوی صاحب، امام صاحب، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو اس 25 ہزار سے باز آ جائیں۔ اس نے کہا چلو میں 25 ہزار چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اب اگر آپ 25 ہزار بھی چھوڑ دیں آپ اس مسجد میں نہیں رہ سکتے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ میرا باپ بھی یہاں رہتا تھا، میں بھی 15 سال سے یہاں پر ہوں، تو وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا اب تیرا نام مسجد کے ساتھ رجسٹر ہو گیا تو مسجد پر تو قبضہ کر جائے گا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے اس مسجد کو کھڑا کیا، اس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا، محنت کی، اور مسجد تیرے نام پر رجسٹر ہو گئی ہے، تو امام بن گیا، اب حکومت کی لسٹ کے اندر بھی، حکومتی کاغذات کے اندر بھی، تو اب امام صاحب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یار، کچھ خدا کا خوف کرو، میرے باپ نے اتنی محنت کی، میں نے 15 سال محنت کی، بچوں کو پڑھایا، حافظ بنایا، سمجھایا، مسائل بتایا، تمہارے باپ دادا کو ہم نے جو ہے وہ ان کو غسل دیے، ان کو ہم سمجھاتے رہے زندگی بھر، وہ فوت ہو گئے، جنازے پڑھائے اور ان کے ختم پڑھتے رہے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور آپ کے لیے بھی ہم صحت کی دعائیں کرتے رہے، روزگار کی بہتری کی دعائیں کرتے رہے، کاروبار میں برکت کی دعائیں کرتے رہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا کہ آج آپ کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے اوپر قابض ہو گئے، تو میں مسجد کا کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں امام صاحب، اب آپ اس مسجد میں نہیں رہ سکتے، آپ کو چھٹی کرنی ہوگی، اس لیے کہ اب آپ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ امام صاحب ہے جس کو 25 ہزار پتہ نہیں ملے گے یا نہیں، اب افواہ آ رہی ہے کہ یہ بند ہو گئے ہیں، تو پتہ نہیں اس کو ملے گے یا نہیں آگے۔ ایک دفعہ اس نے لیے، اس کے لیے یہ پریشانی بن گئی اور یہ پریشانی کا سبب بن گیا۔ اب وہ بیچارہ امام مسجد پریشان ہے کہ کیا کروں، ساری محنت گئی، سب کچھ کیا، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، نکالیں گے اور رکھیں گے، کیا کریں گے؟ 25 ہزار وہ کہتا تم لے لو، مجھے ایسا 25 ہزار نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میری اتنی زیادہ باپ دادا کی محنت بھی جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، اب تم یہاں پر امام صاحب نہیں رہ سکتے، ہمیں بہانہ مل گیا، اب آپ کی چھٹی ہوگی۔ تو یہ حالات ہیں امام مسجد صاحبان کے۔ یہ حکومت کی طرف سے کچھ امداد کہیں پر کن لوگوں کو ملی، کس امام مسجد کو ملی، کسی کو نہیں ملی، تو بعض کو ملی ہے، لیکن وہ پریشانی سب کے لیے بن گئی ہے۔ جن کو ملی ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کو نہیں ملی وہ بھی پریشان ہے۔ جن کو ملی ہے ان کے لیے کمیٹی پریشانی کا سبب بن گئی، جن کو نہیں ملی وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہمیں بھی مل جاتی، فلاں کو ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو اس لیے میری درخواست ہے، جن کو مل گئی وہ تو پریشان ہے، جن کو نہیں ملی وہ پریشان نہ ہو، ان کے لیے اچھا ہو گیا
کہ ان کو کمیٹی والوں کی طرف سے تو پریشانی نہیں ملی، ایک دفعہ ان کو بھی مل جاتی تو وہ اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ وہ تحمل رکھیں، بردباری کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ وہ پریشان، اللہ اپنے بندوں کو جو اللہ رب العزت کے گھر میں کام کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا۔